الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سیرت سیریز کا یہ 23واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 23۔ اس میں آج ہم ہجرت کے 8ویں سال پر بات کریں گے اور 8ویں سال کے بھی کچھ حصے پہ بات کریں گے۔ ہجرت کا 8واں سال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان میں سے یہاں چند اہمیت اور شہرت والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ موتا۔ یہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں سن ہجری 8 میں کفر اور اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا کہ جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3,000 جانثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کی بڑی بڑی اولوالعزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث ابن عمیر کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستے میں بلقا کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو قیصر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو بہت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو آپ کے مبارک دل پر بہت رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھ سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائے تو اس جھنڈے کے علمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہے، ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1,00,000 فوج لے کر بلقا کے سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے۔ مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن۔ اور یہ بلند مقصد ہر وقت اور ہر حالت میں مومن کو حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا۔ غرض یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی 1,00,000 بہت بڑا لشکر زرق برق وردیہ پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 سے زائد لشکر کا بھلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا ہے، مگر مسلمان خدا عز و جل کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ حقیقت میں وہی اس حملے کے بانی تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے
تو یہودی کے جو رؤسا خیبر چلے گئے تھے ان میں سے حوی بن اخطب اور ابو رافع نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی مدد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کی یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ حوی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، ابو رافع کو حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی جڑی ہوئی تھی، اور خیبر کی یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گڑھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی۔ انہوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کا پلان بنایا۔ یہ خیبر میں ہوا۔ اب غزوہ موتا میں جب تینوں شہید ہو گئے تو لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید جھنڈے کے علمبردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑی، اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغوں سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ شہید ہوئے، 12 معزز صحابہ شہید ہوئے، اس میں حضرت جعفر ہے، حضرت زید بن حارثہ ہے، حضرت مسعود بن عوس ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے، اور بھی صحابہ ہے۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا، کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ موتا کی معرکہ آرائی میں جب گمسان کا رن پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے میدان جنگ کو دیکھ لیا، اور آپ کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اڑ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادتوں کی خبر آپ نے میدان جنگ سے خبر آنے کے پہلے ہی اپنے صحابہ کو سنا دی۔ چنانچہ آپ انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جعفر نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ علمبردار بنے، وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جھنڈے کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعلا جنگ موتا کی خبر لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سنا دیجئے۔ جب آپ نے وہاں کا پورا حال اور ماحول سنایا تو حضرت یعلا نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل سے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں۔ اتنے میں رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرنے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار رخسار انور پر بہنے لگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے سن کر میری چیخ نکل گئی، میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ جب حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے، اور مدینے کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے، اور حضرت حسان بن ثابت نے جنگ موتا کے شہداء کرام کا ایسا پردرد مرثیہ سنایا کہ تمام سامعین رونے لگے۔ حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے تو حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جعفر کو
ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے 2 بازو والے کے فرزند تم پر سلام۔ جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان چند چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مدافعت کے لیے الگ الگ مقامات پر بھیجا۔ ان میں سے بعض لشکروں کے ساتھ کفار کا ٹکراؤ بھی ہوا جن کا مفصل تذکرہ زرقانی و مدارج النبوہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ ان سریوں میں ایک سریہ ہے سریۃ الخب، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اس سریے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب سن ہجری 8 میں حضور نے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو 300 صحابہ کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی جانب روانہ فرمایا تاکہ یہ لوگ قبیلہ جوہینہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں۔ اس لشکر میں خوراک کی اس قدر کمی پڑی کہ امیر لشکر مجاہدین کو روزانہ ایک ایک کھجور راشن میں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے پتے کھانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مورخین نے اس سریے کا نام سریۃ الخبط یا جیش الخبط لکھا ہے۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام نے اس سریے میں درختوں کے پتے کھا کر جان بچائی، اس لیے سریۃ الخبط کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ نے غیب سے ہمارے رزق کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کے مانی تھی۔ 300 صحابہ 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی اپنے بدن پر ملتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ تک لائے۔ اور یہ جب لوگ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا۔ پھر آپ نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا، اس میں سے کچھ کھایا، اور یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ نے اس کی 2 پسلیاں زمین میں گھاڑ کر کھڑی کر دی۔ اب اس کے نیچے سے ایک کجاوا بندھا ہوا اونٹ محراب کے اندر سے گزر گیا۔ رمضان سن ہجری 8 یہ تاریخ نبوت کا بہت ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا دل قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال پہلے انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنی یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیرباد کہہ دیا، اور مکے سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ میں، محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑتا۔ لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ شہر میں نزول اجلال فرمایا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال اور جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب حدیبیہ کے صلح نامے میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ 10 فرس تک کفار اور مشرکین اور مسلمان آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب پیدا ہوا کہ صلح نامے کے فقط 2 سال ہی کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی، اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کا وعدہ توڑنا اور حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری ہے۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں آپ نے سنا کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے قبائل میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنو بکر نے قریش سے آپسی امداد کا معاہدہ کر لیا،
اور قبیلے بنو خزاعہ نے رسول اللہ سے آپسی مدد کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی آباد تھے، لیکن ان دونوں میں ایک لمبے عرصے سے بہت سخت دشمنی اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور خرچ کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے کفار کے قبیلوں کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ سے اپنی پرانی دشمنی کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤساء اکرمہ ابن ابو جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، بڑے بڑے سرداروں نے کھل کر بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے کعبہ کے حرم میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنو بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا، حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنو بکر کا سردار نوفل اس قدر بدلے کے جوش میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنو خزاعہ کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کی حدود میں بہت ہی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا تھا، کیونکہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لیے بنو خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہوئے، اور اس حادثے کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار عمرو ابن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور مدد طلب کرنے کے لیے مدینے میں اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچے، اور یہی سے فتح مکہ کی شروعات ہوئی۔ حضرت میمونہ کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل اچانک آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، نصرت نصرت نصرت، تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو کر کے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تنہائی میں کس سے بات کر رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میمونہ غضب ہو گیا، میرے حلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت اور بے کسی کے وقت میں بنو خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا۔ حضرت میمونہ کہتی ہے کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک بنو خزاعہ کے مظلومین نے کچھ اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام نے ان کی اس پردرد اور رقت آمیز فریاد کو غور سے سنا۔ آپ بھی اس کے اشعار سنیے، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الالتدا، اے محمد صلی اللہ علیہ، اے خدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے۔ فانصر ہداک اللہ نصرا ابدا ودعو عباد اللہ یأتوا مددا، تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجئے، خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب مدد کے لیے آئیں گے۔ فیہم رسول اللہ قد تجردا ان سیم خصفا وجہہ تربدا، ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں گے، اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ہم بیتون بالوتیر حجدا وقتلون رکعا وسجدا، ان لوگوں نے بنو بکر اور قریش نے مقام وتیر میں ہم سوتے ہوئے پر شب خوں مارا، اور رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا، یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا
3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لے۔ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دو، ان کی دیت دو۔ نمبر 2، قریش قبیلے بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے، 2۔ اور تیسرا، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر شرمندگی ہوئی، چنانچہ چند قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہیں سلجھا تو سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے خواب دیکھا ہے کہ مقام ہجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر اچانک وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا، خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی پھر تجدید کرے۔ اس کے بعد بہت تیزی سے ابو سفیان مدینہ گئے اور پہلے اپنی بیٹی حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ کے مکان پر پہنچے، بستر پر بیٹھنا ہی چاہتے تھے، جیسے ام حبیبہ نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھایا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المؤمنین نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجیس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی، وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی کے پاس گئے۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت فاطمہ اور امام حسن بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت سے کہا کہ علی، تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائے؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم حضور کے ارادے اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، کہ تمہارا 5 برس کا بچہ امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کر دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا کہ علی، معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنو کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کی معاہدے کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کیا ہے؟ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی آئے، بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ پہنچے تو قریش نے پوچھا کہ مدینے میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی تو قریش نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جنگ کے ہتھیار صحیح کرے۔ اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہے تو آپ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا حضور نے کیا حکم دیا ہے؟ عرض کیا کیا حضور نے یہ حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع جو ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کے ساتھ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کریں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے خبر بھیجی
کہ حضرت حاتب بن نبی بلتع نے کیا کارروائی کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو فوراً روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے، عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم، رسول اللہ کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہذا خط نکال کر ہمیں دے دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاتب بن نبی بلتع کو بلایا اور فرمایا کہ حاتب تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائے، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری کرے، میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز اور رشتہ دار مکے میں موجود ہے جو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر اپنا ایک احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے۔ یا رسول اللہ، میرا ایمان ہے کہ اللہ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت حاتب کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ بھی غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک ذرا بھی شکن نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاتب اہل بدر میں سے، اور اللہ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سب سے زیادہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن نبی بلتع کو معاف فرما دیا۔ یہ سن ہجری 8 کا پہلا حصہ ہے، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے ویڈیو میں آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔